صفحہ نمبر 163 آیت نمبر 29 سورة الانفال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر آپ لوگ اللہ سے ڈرتے رہیں تو وہ تمہارے لیے حق کو فتح یاب کر کے حق و باطل کے درمیان فرق کرا دیں گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری خطاؤں کو مٹھا دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہیں بخش دیں گے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تبارک و تعالی بڑے فضل والے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں نے تدبیر بنائی آپ کے خلاف، لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو کہیں قید میں رکھیں، او یقتلوک، آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک، آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ تدبیر کرتے ہیں۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ بھی ان کے خلاف تدبیر کرتے ہیں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تبارک و تعالی بہتر تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں ایمان والوں کو تقوی کا سبق دے رہے ہیں کہ جب ایمان والوں میں تقوی آئے گا تو پھر دو بڑے فائدے۔ نمبر 1، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں غلبہ عنایت فرمائیں گے۔ نمبر 2، اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے نبی، وہ وقت یاد کر کے جب کافر لوگ آپ کے خلاف تدبیریں بنا رہے تھے۔ لیثبتوکا سے مراد ابو البختری کی تدبیر مراد ہے۔ یقتلوکا سے مراد ابو جہل کی تدبیر مراد ہے۔ یخرجوکا سے مراد ہشام بن عمر کی تدبیر مراد ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے 13 سال محنت کی مکہ مکرمہ میں، مگر بہت تھوڑا ثمرہ اس کا نظر آنے لگا۔ کفار نے خفیہ مشورہ کیا کہ اس بندے کا دین روز بروز بڑھ رہا ہے، ہمارے باپ دادا کا دین روز بروز گر رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو ابو البختری اس نے مشورہ دیا کہ اس کو پکڑ کے کہیں ایک کمرے میں بند کر دیں گے تو چند دنوں کے بعد یہ بھوکا پیاسا خود ہی مر جائے گا، تو کسی پہ دیت بھی نہیں آئے گی اور اس سے جان بھی چھوٹ جائے گی۔ ابو جہل نے مشورہ دیا تھا کہ اس کو ہم قتل کر دیں ایک ساتھ، تمام قبائل کے جوانوں کو تلواریں دے کے ایک ساتھ اس کو قتل کر دیں، کس کس سے بنو ہاشم کا خاندان دیت لے گا۔
اور یخرجوک سے مراد ہشام کی تدبیر مراد ہے، جس نے کہا تھا کہ اونٹ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باندھ کر دور کے صحراؤں میں اونٹ کو چھوڑ دیا جائے، بس اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو وہ تدبیریں مراد ہیں، یہ آج نہیں، حق کے خلاف ہمیشہ سے سازشیں چلی آ رہی، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا سلسلہ یہ تا قیامت رہے گا۔ مگر حل کیا ہے، غلبہ کس کو ہوگا؟ اگر اے ایمان والو تمہارے پاس تقوی ہو تو غلبہ تمہارا ہی ہوگا۔ مختلف انداز کی تدبیریں، یہ تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ مگر یہ ہے کہ انسان اللہ کے فضل کی امید رکھے اور نیک اعمال کرتا رہے اور تقوی دل میں ہو۔ تقوی کا لفظی معنی ہے بچنا، گناہوں سے انسان بچا رہے، کیونکہ تقوی کا اعلیٰ معیار یہ نہیں ہے کہ نیک اعمال زیادہ اختیار کیے جائیں، یہ بھی نیک تو ہے، درجات رافع تو نصیب ہو رہے ہیں، لیکن تقوی اصلاً کیا ہے؟ تقوی جان بچانا، کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے، اللہ کا خوف دل میں ہو، یہ تقوی ہے۔ زیادہ نیکیاں کرنا یہ بھی نیکی تو ضرور ہے، مگر تقوی یہ نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے کہ گناہوں سے جو بچتا ہے وہ متقی ہے، چاہے اس کی نیکیاں کم ہیں چاہے زیادہ ہیں، فرائض واجبات کو بچا لا رہا ہے اور گناہوں سے بچ رہا ہے، یہ تقوی والا ہے، یہ متقی ہے۔ اور دوسری طرف نیک اعمال بہت سارے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ غیبت بھی ہو رہی ہے، جھوٹ کا ارتکاب بھی ہو رہا ہے، سود میں بھی ملوث ہے، چغل خوری کا بھی ارتکاب اس سے ہو رہا ہے، ماں باپ کا بھی نافرمان ہے، پڑوسی رشتہ دار بھی اس سے تنگ ہیں، یہ نیکیاں بہت کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، لیکن دوسری سمت جرائم زیادہ ہیں، تو یہ متقی نہیں بن سکتا، یہ متقی نہیں ہے۔ متقی وہ ہے کہ جس کی نیکیاں چاہے کم ہو مگر وہ گناہوں سے محفوظ ہو، وہ متقی ہے۔ تو تقوی کا انداز اختیار کیا جائے، دل میں اللہ کی ذات کا خوف ہو، بس یہ کام کی چیز ہے۔ اور اللہ کا خوف دل میں کیسے آئے گا؟ جب دل کا اللہ سے تعلق ہو، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرنا، اس کا نام لے لے کے پیار محبت سے اللہ اللہ اللہ، انسان تنہائی میں بیٹھا رہے اور اللہ ہے ہی حاضر ناظر، اس تصور سے اپنے رب کو پکار رہا ہے، یقین جانے اس میں بہت بڑا مزہ ہے۔ اللہ کی بڑائی کا سوچتے ہوئے تو اس میں پھر اللہ کی ذات سے تعلق بنتا ہے، اللہ سے تعلق یہی مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تمہارے حق میں فتح کے فیصلے فرمائیں گے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ،
तुम्हारी खताओं को माफ फरमा देंगे और तुम्हें बख्श देंगे। वल्लाहु जुल फज़लिल अज़ीम, अल्लाह बड़े फजल वाले हैं। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू, याद कर वो वक्त काफिरों ने आपके खिलाफ साजिश की, लियुस्बितू, ताकि आपको कैद में रखें, औ यक़्तुलूका, या आपको कत्ल कर दें, औ युखरिजूका, या आपको मुल्क बदल कर दें। वयमकुरून वयमकुरुल्लाह, वो लोग बुरी तदबीरें बनाते हैं लेकिन अल्लाह भी उनके खिलाफ तदबीर बनाएंगे। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह तबारक व तआला बेहतर तदबीर बनाने वाले हैं। अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कुछ लम्हे अल्लाह के मुबारक नाम का जिक्र, अल्लाह की बड़ाई का तस्वर करते हुए। आसमान कितना बड़ा है, जमीन कितनी बड़ी अल्लाह ने बिछाई, समुद्र का निजाम बहाया, कायनात को सरसब्ज व शादाबी से सजाया, बारिशों का सिलसिला चलाया। क्या अजीब जात है मेरा रब। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाह 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 Allah
الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. مراقبہ موت چلنا بھی آنکھیں بند کر کے ہم سبھی یہ سوچے مجھے بھی موت آئے گی، اس طرح فلاں کو موت آئے گی، ایک دن ایسا آئے گا میرا یہ جسم ساکن ہوگا، مجھے تخت غسل پہ لٹایا جائے گا، استنجا کوئی اور دے گا، مجھے غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، کہ دوست احباب رشتہ دار اقربا بیوی بچے سب پیچھے رہ کے میں نے لمبے سفر پہ جانا ہوگا. اللہ موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. اللہ موت سے تو نجات ہے نہیں، آئے گی تو ضرور آئے گی. یا اللہ آپ کی رضا سمیت ہو. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما. خدایا ہمیں ٹھیک عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ امت کی حالت پر رحم فرما. حرمین شریفین کی مقبول حاضری ہم سب کو نصیب. اے اللہ رحمت والی بارش نازل فرما، بیماروں کو شفا یاب فرما. اے اللہ اے اللہ تمام غیر مسلموں کو ہدایت ایمان کی دولت سے مالا مال فرما. جو ایمان والے ہیں مسلمان ہیں اللہ ان کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرما. حاضرین میں جس جس کے دل میں شان جو بھی جائز حاجت ہو یا اللہ اپنے فضل سے پوری فرما. مردگان اہل اسلام میرے والدین سمیت یا اللہ سب کی مغفرت فرما. آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما. وفوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک وکرمک یا